اچھا سر، یہ بتائیے گا بیرسٹر صاحب کہ ایک ملزم دو مختلف ملکوں میں دو مختلف موقف اختیار کرتا ہے. پہلے تو ذرا اس کا بتا دیں کہ جو وہاں پہ اپلیکیشن دی ہے نواز شریف صاحب نے، اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ ویزا نیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے جو اوور سٹے ہونے کی وجہ سے ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو حل کرنا چاہتے ہیں؟ جی اس کا چونکہ میرا جو مینڈیٹ ہے وہ تو ہے کہ لیگل پوزیشن اس کی کیا ہے اپلیکیشن کی، اس سے تاکہ عوام کو باقی لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ایکچوئل پوزیشن جو ہے وہ آسانی ہو. جو اپلیکیشن ہے ان کی تھی یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کی، وہ تھی کیونکہ جتنے بھی ہوتے ہیں ویزا اپلیکیشن 5 ایئرس 10 ایئر ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ود ان 6 منتھ واپس اپنے کنٹری لازمی جانا ہوتا ہے یا ایگزٹ لازمی کرنا ہوتی ہے UK سے. اب چونکہ 2019 سے وہ یہاں پہ موجود ہیں تو اس لیگل ریکوائرمنٹ پورا کرنے کے لیے اس وقت پینڈیمک بھی آیا اور ان کا کوئی ٹریٹمنٹ چونکہ میڈیکل بیسس پہ یہاں پہ ان کی ریزیڈنس یہاں پہ ہے، تو اس کی تھرڈ ایکسٹینشن پروبلی جو تھی، اب جو لاسٹ اپلیکیشن دی تو وہ ریفیوز کر دی گئی آن دیٹ بیسس کہ جو اس میں ریزنس بتائی گئیں اس بیسس پہ ہوم آفس یا سیکرٹری آف اسٹیٹ نے یہ اس بات پہ ریفیوز کیا کہ آپ اپنے کنٹری وہاں جا کے اپنا ٹریٹمنٹ یا جو بھی کرنا چاہیں، لیکن جو ان کا خیال یہ تھا کہ 6 منتھ کا جو ایگزٹ کلوز ہے وہ ان پہ اپلائی نہ کی جائے، تو اس وجہ سے ریفیوز ہوا. اس کے بعد اپیل کر دی گئی، اپیل اس وقت ٹرائبونل میں ہے اور اپیل کی ہیئرنگ ڈیٹ موسٹ پرابلی جلدی آنے والی ہے، تو اس کی لیگل پوزیشن تو ایسے ہے. اپلیکیشن ہیئرنگ جلدی آنے والی ہے. اب یہ بتائیے گا کہ انہوں نے ایک فیکٹری کا وزٹ کیا ہے، اس کی فوٹیج ریلیز کی ہے، تو اگر وہ وہاں پہ سٹے کرنا چاہتے ہیں مزید، یا کوئی بھی شہری جن کی اوور سٹے ہونے کی وجہ سے خارج ہو چکی ہو درخواست، تو اب ان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں کہ کون سے گراؤنڈز لیں تو وہ وہاں پہ بچ سکتے ہیں، وہاں پہ رہ سکتے ہیں اور ان کو ملک بدر نہیں کیا جائے گا؟ آپشن جو ہے وہ کوئی بائی چوائس نہیں ہوتے، چونکہ جو اپلیکیشن سبمٹ کروائی گئی وہاں پہ ہوم آفس میں ریفیوز ہو گئی. اب اس کے بعد ایک ہی آپشن تھی کہ اس کو اپیل کیا جائے اگر رائٹ آف اپیل ہے، کیونکہ رائٹ آف اپیل دیا گیا کورٹ میں. اس وقت ان کا میٹر پینڈنگ ہے میاں صاحب کا. اب اس میں ان کو یہ پروو کرنا ہے کہ جس بیس پہ اپلیکیشن ایکسٹینشن کی دی گئی تھی وہ گراؤنڈ جو ہے وہ درست، سیکرٹری آف اسٹیٹ کا ڈیسیژن غلط ہے، یہ پروو کرنا ہے. اب جہاں تک بات ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، اس بیسس کے اوپر ایکسٹینشن کا کوئی لینا دینا دور کا بھی نہیں ہے. وہ کتنی بھی ایکسٹینشن لے کے آئیں، کوئی بھی انویسٹمنٹ لے کے آئیں، وزٹ ویزا ایک الگ سے بات ہے، انویسٹر ویزا وہ ایک الگ سے چیز ہوتی ہے، وہ ریکوائرمنٹ الگ سے ہوتی ہیں. اس کے لیے ود ان UK نہیں ہو سکتا، واپس جانا پڑے گا پاکستان اور وہاں سے اینٹی کلیئرنس لے کے آئیں گے، یہاں سے نہیں ہوگا. جہاں تک جو مین اس وقت پوائنٹ ہے وہ ہے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر یہاں پہ ایکسٹینشن کی اپلیکیشن دی گئی، اسی بیسس کے اوپر ایک لیٹر جو ہے وہ پروڈیوس کیا گیا. ابھی جو آپ نے مینشن کیا فیاض شول جو ڈاکٹر ہیں امریکن بیس ہیں، ان کا لیٹر جو وہ بیسکلی ایک ریکمینڈیشن لیٹر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس لیٹر کی لیگل پوزیشن کیا ہے یا اس لیٹر کے بیس کے اوپر کیا امپیکٹ ان کی اپیل پہ نیگیٹو یا پازیٹیو کیا امپیکٹ آ سکتا ہے. اب لیگل پوزیشن کے لحاظ سے اس لیٹر کی دیکھیں ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہو رہا ہے UK میں، لنڈن میں. اگر تو جو ان کا ٹریٹمنٹ ہاسپٹل کر رہا ہے، یہ ڈاکٹر ان کے جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، اگر وہ کوئی ایسا ریکمینڈیشن دیتے ہیں اور اس ریکمینڈیشن میں یہ آتی ہے کہ ان کا کنٹری سے باہر جانا یا UK میں مسٹ رہنا مینڈیٹری ہے، یا ان کی لائف کے اوپر کوئی اس کا بڑا سیریس امپیکٹ آ سکتا ہے، جو کہ بڑا کلیئر جو ہے تھریش ہولڈ پچھلے ڈیسیژن میں آ چکا ہے، ایک اور ڈیسیژن تھا ہائی کورٹ کا کہ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ پہ اگر آؤٹ آف رول جایا جائے یا ایکسٹینشن دی جائے تو اس کے لیے بڑا ہائی تھریش ہولڈ سیٹ کر دیا گیا ہے. اس جو ریکمینڈیشن لیٹر ہے اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. 1 پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے یہ ایک آؤٹ سورس لیٹر ہے. اس لیٹر پاکستان سے یا انڈیا سے یا امریکہ سے فرانس سے کوئی بھی اگر کوئی اسپیشلسٹ کوئی ریکمینڈیشن دیتا ہے وہ ایک سیلف پرپز تو لیٹر ہو سکتا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا کورٹ کا وہ اس کو کنسیڈر کریں یا نہ کریں، لیکن اس لیٹر کے بیس کے اوپر یہ کوئی ڈیٹرمنٹل لیٹر نہیں ہوگا، اس کی بیس کے اوپر ڈیسیژن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لیٹر آؤٹ سورس ہے. یہ اس مالج یا اس ڈاکٹر یا اس ہاسپٹل کی طرف سے نہیں ہے جہاں پہ ٹریٹمنٹ ان پروگرس ہے. بالکل ٹھیک ہے. چوہے صاحب؟ نہیں، وہ بیرسٹر گل جو ہیں وہ بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایڈ کریں نا، یہ لیٹر UK میں کسی کام کا نہیں ہے.
انہوں نے کسی بھی ڈاکومنٹ کے اوپر رائے نہیں کرنا. جیسے برسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جو ان کی ریجیکٹ ہوئی ہے اس کے خلاف اپیل ہے, اگر کوئی گراؤنڈ ہوگی اس کی جس کو جسٹیفائی کیا جا سکے تو پھر تو ان کی اپیل جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے, ورنہ وہ بھی باہر پھینک دیں گے. اب یہ جو انویسٹمنٹ والا معاملہ ہے یہ ایگزیکٹلی ہمارا چارج ہے, پاکستان کا یہی چارج ہے کہ انہوں نے پیسہ پاکستان سے لوٹا اور اس کو جا کے دنیا کے مختلف حصوں میں انویسٹ کر رہے ہیں, وہاں پراپرٹیاں خرید رہے ہیں, وہاں اکاؤنٹس ان کے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک جگہ یہ بھی آیا تھا کہ کسی شخص کے اکاؤنٹ میں $1 بلین جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئے سنگاپور, وہ روڑا گوڑا رہ گیا لیکن بات ہوئی. پھر یہ اقامہ کا جو مسئلہ تھا وہ بھی اسی کام میں تھا. بھائی یہاں پھر یہ پاکستان پر اوپر کس لیے مسلط رہنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کا پیسہ لوٹا, ڈاکہ مارا, ادھر لے گیا, ان کو کہا لے کے جی 500 ملین پاؤنڈ ہمیں لے کے آئے ہیں, ہمیں یا شہریت دیں, ہمیں حقوق دیں, یا 1 بلین پاؤنڈ لے کے آئے ہیں یا اتنے لا رہے ہیں. بھائی حد ہے اس ملک میں نے پہلے بھی آپ کو صابر شاکر کہا ہے کہ یہاں آپ بھول جائیں, کوئی کسی کا بیرسٹر صاحب سے تیار نہیں. بیرسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. بیرسٹر صاحب, یہ جو خط ہے ڈاکٹر فیاض شال کا ٹو ہوم اٹ میں کنسرن یہ ہے, اور اس میں نواز شریف صاحب کا ریفرنس دیا ہوا ہے اور ان کا ایڈریس لکھا ہے 118 پارک لین لندن, یہ ان کا ایڈریس ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے دستخطوں سے ایک خط لکھا. اس خط کی حیثیت کیا یہ میڈیکل رپورٹ کے طور پہ برطانیہ کی عدالت کنسیڈر ہو سکتا ہے, یا یہ ایک خط تصور ہوگا تجویزاتی قسم کا؟ اس میں جی بڑی کلیئر اس پہ پوزیشن ہے. لیٹر لکیلی آئی ہیڈ اپرچونٹی ٹو گو تھرو دس لیٹر. یہ ایک میڈیکل رپورٹ نہیں ہے, جسٹ ایک ریکمینڈیشن لیٹر ہے. اس کی حیثیت لیگل جو ہے جسٹ بے ریکمینڈیشن آؤٹ سورس, کیونکہ جو پروڈیوسر ہے اس کے ڈاکٹر وہ یو کے بیس نہیں ہے. اب کوئی پاکستان سے ڈاکٹر یا فرانس سے یو ایس سے اگر کوئی میڈیکل کوئی ایسا ریکمینڈیشن دیتا ہے تو وہ جو اپیلنٹ ہے اس کے لائر کے لیے ایک آرگیومنٹ کے لیے ایک ریزن ہے کہ وہ آرگیومنٹ کرے. کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس لیٹر کو کہاں تک ویٹ دے سکتے ہیں. اس لیٹر کی نمبر ایک تو لیگل پوزیشن ڈیپینڈ آن دا جج کہ وہ اس کو کس حد تک ایڈمیزیبل سمجھتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے کوئی 7 ایویڈنس لگائیں گے کہ جو یہ ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے پہلے بھی ٹریٹمنٹ کیا ہے, اگر ٹریٹمنٹ کیا ہے تو وہ اس کی کوئی ایویڈنس ساتھ لگائیں کہ یہ ان کے کوئی فیملی ڈاکٹر ہیں یا ان کے ہسٹوریکل بات سمجھتے ہیں. اس بیس پہ کورٹ میں بھی تھوڑا ویٹ دے, لیکن اگین اس لیٹر کی بیس کے اوپر ڈیسیژن یا ججمنٹ یہ ججمنٹل لیٹر نہیں ہوگا. اس کے اوپر ڈیسیژن یا ججمنٹ اس بیس پہ پیورلی اس کے اوپر نہیں آئے گی, انلیس کہ لیٹر اس ہاسپٹل سے یا اس ڈاکٹر سے آئے جو ان کا ٹریٹمنٹ یو کے میں کر رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, دیکھنا ہے کانٹینٹس کیا ہے اس لیٹر کے. اس لیٹر کے کانٹینٹس ہیں, اس میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا کے اس کے بعد اینڈ پہ کچھ ریکمینڈیشن کی گئی ہیں. اس ریکمینڈیشن میں سے ایک ریکمینڈیشن امپورٹنٹ ہوئی یہ ہے کہ ان کو اینجیوگرافی جو ہے پیشنٹ کی ایپیلنٹ کی وہ ہونی ہے, اور اینجیوگرافی وہ یو کے میں ہونی چاہیے. 1. نمبر 2, ان کو اسٹریس فری جو ہے وہ ایک ایٹماسفیئر دیا جائے. سیکنڈ ریکمینڈیشن ہے. تھرڈ ریکمینڈیشن ہے کہ واک جو ہے وہ پیشنٹ کو کرنی چاہیے ریگولرلی, اور اس قسم کچھ اور چیزیں. اب یہاں پہ اس کا اگر پوائنٹ دیکھیں امیگریشن کے لحاظ سے, تو وہاں پہ یو کے میں اسپیشلی جب کوئی اسائلم کلیم کرتا ہے یا کوئی ایکسٹینشن کسی قسم کی آؤٹ آف امیگریشن رول اپلائی کرتا ہے, تو اسٹیٹ وے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کا جو ریپرزینٹیٹو کورٹ میں آتا ہے جس کو ہم ہوپو کہتے ہیں, ہوم آفس آفیسر, تو وہ اسٹیٹ وے جائیں گے کنٹری گائیڈ لائن کے اوپر. اب کنٹری گائیڈ لائن بتاتی ہے کہ جو فیسلٹیز یا جو پرابلمز مینشن کی گئی ہیں کسی بھی رپورٹ میں آؤٹ سورس میں یا کسی لحاظ سے, تو کیا وہ فیسلٹیز اس کنٹری میں اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ فیسلٹیز اس کنٹری میں نہیں ہیں, اس کے بعد کتنی لائف تھریٹننگ پوزیشن آتی ہے. اب یہ واک کرنا یا اینجیوگرافی ہونا, یہ ساری یہ تو پاکستان میں یا اس لیول کے باقی کنٹریز وہاں پہ بالکل اوبیسلی یہ فیسلٹیز وہاں پہ اویلیبل ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے بیسس کے اوپر کوئی ایسا ٹریٹمنٹ یا کوئی ایسی چیز جو اس لیٹر میں ریکمینڈ کی گئی ہو کہ جو کہ یو کے میں ہی ہونی ہے. تو لہٰذا ریکمینڈیشن کوئی اس قسم کی نہیں, تو کنٹری گائیڈ لائن کے اوپر
یہ ٹیکنیکلی جو بائنڈنگ تو نہیں ہے نا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.